وہ نواز شریف تھا جس کے یہاں گن پوائنٹ رکھا گیا تھا اور آپ نے جو کرنا ہے کر لیں اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ میاں صاحب کے الفاظ آپ کو یاد ہے کہ ان کو بہت تکلیف ہوئی اور میری توقع سے ویسے زیادہ تکلیف ہوئی. ہوتے ہیں بچے یہ ایک ٹافی لے لو مجھے وزیر اعظم کہہ دو. آپ کو بھی ایسی آئی ہے نا. اچھی آنچی ہیں اور ہاں جی ان کے بھی کوئی پروگرام تھے. میجبین آنٹی اپنی وہ بتا چکی ہیں وہ کتنی دعائیں مانگتی ہیں. عمران خان کے لیے جلسوں میں بھی جاتے ہیں. سینچری ہو گئی بھی ہے پارٹی چھوڑ کے جانے کی. اس کو لگ رہا ہے زیادہ لوگ نہیں گئے. وی ور ناٹ پروموٹنگ دی وائلنٹ کانٹینٹ. ایکچولی دی 9th May in Pakistan were all violent incidents done by Imran Khan and his party. ویلاگ میں بتایا تھا کہ اعظم ایک کوڈ ورڈ ہے ایک بڑی شخصیت کا اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو اس سے فوج نے مجھے اٹھایا تھا اس لیے جو ہے وہ ریئیکشن تو آنا تھا. مفت محمود صاحب کے گھر ایک میٹنگ ہوئی تھی 2011 کے جلسے سے پہلے. عمران خان تک کچھ یاد آیا وہ جنرل پاشا ہاں جی ہوتا نا وہ یوٹیوب کر کے ایسے ایسے ہم فارغ ہو گئے تھے. وہ بھائی جان آپ مانے یا نہ مانے جو بڑے لوگ ہیں نا انہوں نے سب کچھ اکٹھا کر لیا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کا میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے بیکاز آپ میری یوٹیوب فیملی ہیں. اور خوشی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس یوٹیوب چینل کو بنایا تھا اور یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا کہ عمران خان کے جو پروپیگنڈا ہے اور جو فیک پروپیگنڈا اور اس کی پارٹی کرتی ہے اس کو جو ہے کاؤنٹر کیا جا سکے اور اپنی سی کوشش میں اس کے اوپر کر رہی تھی. کل جو ہم نے ایک ویڈیو کی جس کے اندر ہم نے عمران خان صاحب کا جو ایک فیک پروپیگنڈا ہے جو فیک ویڈیوز جو پرانے انسیڈنٹس جو ہیں ان کو وہ شیئر کر کے پاکستان کا جو ہے وہ تشخص خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے خلاف ایک کیمپین کر رہا ہے. اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ جتنی بھی فوٹیجز جتنے بھی واقعات وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ سب فیک ہیں. سو اس کی ان کو بہت تکلیف ہوئی اور میری توقع سے ویسے زیادہ تکلیف ہوئی اور مجھے بہت سارے آپ سب لوگوں کے میسیجز بھی ملے. آپ سب لوگوں کی نیک خواہشات بھی ملی اور مجھے پتہ چلا کہ ہمارے چینل کو بہت زیادہ جو ہے رپورٹ کیا جا رہا ہے اس ایک ویڈیو کی وجہ سے. ظاہر ہے ان کے جو ایک فیک پروپیگنڈا کا غبارہ ہے اس کے اندر جب میں پن ماروں گی تو تکلیف تو ہوگی کیونکہ اس پروپیگنڈا کے سر پہ تو عمران خان اور اس کی سیاست قائم ہے. سو انہوں نے رپورٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وائلنٹ جو ہے وہ کانٹینٹ ہے اس کے اندر. سو یوٹیوب جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وی ور ناٹ پروموٹنگ دی وائلنٹ کانٹینٹ. Actually, the 9th May in Pakistan were all violent incidents done by Imran Khan and his party. And he was propagating, he was circulating fake propaganda regarding 9th May incidents. So I was just countering that fake propaganda. And I have given the proofs that these all propaganda which is he and his party is making using fake videos, using old videos, and they are actually promoting PTI and Imran Khan is promoting violent incidents, not me. I was countering the violent propaganda. So یہ ایک میں نے کہا کہ یہ میں جو ہے وہ آج شاید میں چھٹی کر لیتی. موسم بہت اچھا ہے آج لاہور کے اندر اور اچھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. میں نے کہا چھٹی فرما لیتے ہیں لیکن اس لیے بھی مجھے جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا. اور پھر عمران خان جو ہے وہ اس کو قوم سے خطاب کرنے کا بہت شوق ہے. آپ کو پتہ نا وہ ادھر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا لیتا ہے ادھر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے قوم سے خطاب کریں گے. اور وہ آپ کو یاد ہے نا وہ ہوتے ہیں بچے یہ ایک ٹافی لے لو مجھے وزیر اعظم کہہ دو. تو وہ اس بیچارے کا وہ حال ہے. وہ ابھی بھی نا وہ مطلب قوم سے خطاب ہو بھائی تم ایک سیاسی لیڈر ہو اور دکھاتا تم کو ہے کوئی نہیں. اب جو سوشل میڈیا پہ تمہارے کی بورڈ وارئرز سے چند جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ پیسے پے کرتا ہے ان کے علاوہ جو ہے وہ باقی بھی تمہیں جو ہے وہ سننے اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن وہ قوم سے خطاب کرنے آ جاتے ہیں. اب وہ جو قوم سے خطاب کیا انہوں نے کل اس پہ میں نے کہا کہ 2-4 جو ہے وہ باتیں کر لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے کل اعتراف کیا ہے اور عمران خان نے اعتراف جرم یہ کیا ہے کہ اس کو یہ خبر ملی ہے کہ ججز جو ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. اس میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور یہ اعتراف جرم ہے جو مریم نواز صاحبہ یا پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے رابطے ہیں ججوں کے ساتھ
اور ان کی فیملیز کی آڈیوز بھی آپ کو پتا نا، میجبین آنٹی اپنی وہ بتا چکی ہیں وہ کتنی دعائیں مانگتی ہیں، عمران خان کے لیے جلسوں میں بھی جاتے ہیں، ان کے یہ ججوں کی بہت ساری فیملیاں جو ہیں وہ بھی جلسوں میں جاتی ہیں. تو انہوں نے ان کے مطلب جو بندہ وہ بیچارہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا بول رہے ہیں، کیا بولنا چاہیے. تو انہوں نے بتا دیا کہ جو ہے ان کے مطابق ججوں کو جو ہے دھمکیوں کے فون آ رہے ہیں، تو بالکل جو ہے وہ اس کو دیکھا جانا چاہیے اگر یہ سچ ہے. لیکن عمران خان اور سچ کا دور دور تک کوئی لینا دینا تو ہوتا نہیں. سو یہ ججز جو ہیں وہ اپنی حفاظت بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی لائن حاضر کر سکتے ہیں کہ اگر واقعی کو دھمکیاں آ رہی ہوں تو عمران خان کو شکایت لگانے نہیں جائیں گے چوتھے محلے، وہ ڈائریکٹ بلا کے پوچھ لیں گے جی ہمیں یہ فلانے جج کو یہ فون آیا تو بتائیں نا آپ کو یہ کس نے فون کیا اور کس کی ضرورت ہوئی. تو یہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک یہ انہوں نے فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پتا نا عمران خان کی ایک آڈیو جو مسرت چیمہ کے ساتھ تھی اللہ بخشے، وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے اعظم سے رابطہ کرو، اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اعظم ایک کوڈ ورڈ ہے ایک بڑی شخصیت کا، چونکہ جو پروٹوکول ہوتا ہے نا اس کے اندر اعظم، ہمایوں، بابر، اس طرح انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں مختلف شخصیات کے. تو وہ اعظم بھی ایک شخصیت کا، اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. تو یہ اعظم کوڈ ورڈ تھا. تو ان کے رابطے تو پہلے ہی تھے، لیکن اب وہ شکایتیں بھی لگا رہے ہیں. جج اتنے مظلوم اور مسکین ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر کہ وہ اب اس کو شکایتیں لگا رہے ہیں، جو ہر روز عدالت سے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر روز جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہو یا عمران خان کے سیاسی مخالفین ہو ان کے لیے جو ہے وہ اعلان جنگ کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ شکایت عمران خان کو ابا جی جن کے بڑے ہیں نا ان کو لگانے جاتے ہیں. عجیب بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ جی کمانڈو ایکشن جو ہے وہ اس سے فوج نے مجھے اٹھایا تھا، اس لیے جو ہے وہ ری ایکشن تو آنا تھا. اب وہ دوبارہ سے وہی بات کر رہا ہے جو انہوں نے آپ کو پتہ عدالت میں بھی کی تھی کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو یہ ری ایکشن آئے گا، شدید رد عمل آئے گا. پھر اس نے کہا کہ فوج جو ہے وہ اس نے یہ سب کرایا، ایجنسیوں کے لوگ تھے وہ جو اس کو ہم نے کل پروپیگنڈا جو ہے وہ ہم نے ان کا پروپیگنڈا بسٹر بھی ہم نے کیا کل کہ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں. جن لوگوں کو یہ ایجنسیوں کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ان کے اپنے لوگ ہیں. اور اس شخص کو اتنا علم نہیں ہے، یہ وزیر اعظم رہ چکا ہے لیکن بنی گالہ میں بہ کے وزیر اعظم ہو تو کون سی بڑی بات ہے. ایسے ہی ہے نا، وزیر اعظم کہہ دو مجھے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا بس ایسا ہی ہے. تو وہ کمانڈو اس کو اتنا نہیں پتا کہ رینجرز جو ہیں وہ ان کو نیب نے جو ہے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا. ظاہر ہے جب پولیس کو تم خاطر میں نہیں لاؤ گے، پولیس تو ویسے ہی اوے آئی جی اوے فلانے ہم تیرا یہ کر دیں گے، پیٹرول بم سے تم حملے کرتے ہو، پولیس کو جو ہے نہتے بھیجا جاتا ہو جو ہے وہ اس میدان جنگ میں عمران خان کے کو جو وارنٹ ہے ان کی جو ہے تعمیل کرانے کے لیے یا کسی جو ہے وہ سرچ وارنٹ کے لیے، تو ان کا حال تو ابھی دیکھ چکے ہیں. تو وہ نیب نے ان کو رینجرز کو بلا لیا تو وہ کہہ رہا ہے کمانڈو ایکشن. عمران خان صاحب دعا مانگو تو کمانڈو ایکشن ہوگے نہ کبھی، چونکہ آپ نے کمانڈو ایکشن کا نا ایک وہ چڑک جو ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں آپ نے سہنی، آپ اتنے جوگے بھی نہیں ہیں. وہ نواز شریف تھا جس کے یہاں گن پوائنٹ رکھا گیا تھا اور کہا تھا استعفیٰ لکھو، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ میاں صاحب کے الفاظ آپ کو یاد ہے، انہوں نے کئی دفعہ ہمارے میٹنگ کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو دہرایا تھا. تو کمانڈو ایکشن تو ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں، ابھی تو آپ کو صرف تھرو کے لے کے گئے تھے تو آپ کو وہ کمانڈو ایکشن لگتا ہے. دعا مانگے کمانڈو ایکشن آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن جو حرکتیں آپ نے کر لی ہیں نا اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کمانڈو ایکشن میں نینے نڑی ہے آپ کے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ چند لوگوں نے جو ہے وہ پارٹی چھوڑی ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ان کو. ایک طرف ان کو لگتا ہے کہ چند لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے فرق نہیں پڑتا، دوسری طرف ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ گند تھا نکل گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے نکل گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پنچھی تھے اڑ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں نظریاتی لوگوں کو میں نے خود ٹکٹ دیے تھے اس لیے لوگ زیادہ نہیں گئے. اندازہ لا لو، جن کی سینچری ہو گئی ہے پارٹی چھوڑ کے جانے کی اس کو لگ رہا ہے زیادہ لوگ نہیں گئے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بات ختم ہو گئی ہے. اور ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے ان کے مطابق. کچھ یاد آیا؟ کچھ لگتا نہیں، سنی سی باتیں لگتی ہے نا. کنگز پارٹی کا بننا، جو ہے لوگوں کی ٹکٹیں واپس کرانا، پھر جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ یہ سب کرنا، یہ عمران خان صاحب نے خود کیا ہوا ہے کیونکہ یہ سارے لوگ نظریاتی لوگ جو ہیں یہ انہوں نے اکٹھے بھی ایسے کیے تھے نا، تو وہ اسی طرح نکل رہے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم کہے کے لیے بھائی آرمی ایکٹ میں 6 مہینے کے لیے بک ہو جائیں، یا ہم جو ہے وہ کہے کے لیے ٹرائل بھگتیں، جس نے کیا ہے وہ بھگتیں، جو لوگوں کو سکھاتا رہا ہے، جو لوگوں کو اشتعال دلاتا رہا ہے اس کو بھگتنا چاہیے. سو وہ جو کنگز پارٹی عمران خان کو تیار ہوتی نظر آ رہی ہے نا، وہ اس کو یاد ہوگا وہ اپنی شفقت محمود صاحب کے گھر ایک میٹنگ ہوئی تھی 2011 کے جلسے سے پہلے. عمران خان صاحب کچھ یاد آیا جس کے اندر جو ہے وہ جنرل پاشا، ہاں جی
وہ آپ کی مدد کے لیے تھے. پھر باقی جو آپ عمرانی پروجیکٹ کیسے آگے چلا, کیسے ثاقب نثار کی انٹری ماری, آپ کو سعادت الامین ڈکلیئر کرایا, نواز شریف کے خلاف پناما جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا, پھر نواز شریف صاحب کی چھٹی کرا کر آپ کو لایا گیا. تو اسی لیے اچھا انہوں نے کہا کہ جو مجھے چھوڑ کے جائے گا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. وہ بھائی اپنی سیاست کی فکر کریں عمران خان صاحب, آپ کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ جناب دے اوتے کیڑے حالات جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑا مزیدار جملہ انہوں نے بولا ہے نا, مطلب سینچری کا جملہ بولا, انہوں نے کہا, میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں آپ کو ایگزیکٹلی ایک لفظ, مضبوط حکومت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو. آپ کو بھی ہنسی آئی ہے نا, مجھے بھی ہنسی آئی تھی جب میں نے یہ سنا. وہ اللہ بخشی سیم پیج کی کہانی یاد ہے آپ کو, وہ جنرل باجوہ میرے ابو ہیں, ہمارے ابو ہیں, اور جو ہے وہ آرمی چیف ابو ہوتے ہیں, اور ہم سیم پیج پہ ہیں, اور ہم جو ہے 20 سال کا پروگرام بنا کے آئے, اس طرح کی باتیں. اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مان رہے تھے کہ ہماری کارکردگی اتنی بری تھی کہ ہم فارغ ہو گئے ہوئے تھے جو ہے وہ اس میں سے عوام میں سے, بلکہ وہ شیخ رشید کا بڑا مزدار وہ ایک ہوتا نا, وہ یوں کر کے ایسے ایسے ہم فارغ ہو گئے ہوئے تھے, وہ انہوں نے کیا. تو وہ جو ہے وہ آپ نہ عوام کے سر پہ آئے تھے, نہ آپ نے عوام کے سر پہ حکومت کی, اور آپ تو سیم پیج کے اوپر آئے تھے. اور اسٹیبلشمنٹ کی جس کو جو آج دوسروں کو تانے دے رہا ہے, اس کا عالم یہ ہے کہ اپنی جو حکومت ہے جو آئی باجوہ صاحب کی وجہ سے تھی, اس کو بچانے کے لیے بھی باجوہ صاحب کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے مصروف تیار تھے, اور آفر بھی کیا ایسے پلیٹ میں رکھ کے لے کے باجوہ صاحب لے لے. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, اور وہ شاید لے بھی لیتے, میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے, اور یہ جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اب عمران خان صاحب کو پتا چل رہا ہے کہ عوام کھڑی ہو نا, مضبوط حکومت اب ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں ہوتی. سو آپ بھی حاصلے, میں نے بھی حاصل لیا تھا اس کے اوپر. اچھا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے بعد ایک سیلفش اور ایک گھٹیا لیڈر جو ہے اس کی برآمدگی ہوتی ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مجھے جیل میں جانا ہے, مجھ پہ انہوں نے حملہ کرنا ہے, اور اس کو پھر اپنی پڑی ہوئی ہے. اس کو یہ جو دوسروں کو کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, گھبرائے تو آپ ہوئے ہیں عمران خان صاحب. اور اس بیچارے کی جو آپ کو پتا نا, وہ بالٹی کے ساتھ آتا ہے, یاد ہے نا آپ کو, اور تھر تھر کانپتا ہے, مجھے جو ہے وہ پولیس والے وارنٹ نہ دینے آ جائے, مجھے کہیں پر پیش نہ ہونا پڑ جائے. خود جیل سے جو ہے وہ گھبرانے کا عالم یہ ہے کہ اس نے 9 مئی کرا دیا اس ملک کے اندر. اس نے ملک کو آگ لگا دی, ملک کی جو ہے وہ اداروں کے اندر جو ہے بغاوت کرانے کی کوشش کی. یہ بھی سٹوری کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کا پلان 9 مئی کا ایکچولی تھا کیا, جو نہیں ہو سکا. اور اس نے جو ہے وہ صرف سیاپا کیا پڑا تھا, عمران خان جو ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا. ابھی وہ جیل میں نہیں گیا تھا, ابھی وہ نیب کے پاس جو ہے وہ زیر حراست تھا, اور وہ بھی وہ نہیں رہ سکا. آپ کو پتا نا مرسیڈیز گڈی بھی آ گئی تھی, 10 دوست بھی بلا لے, اور آپ ذرا جو ہے وہ جا کر گیسٹ ہاؤس میں آرام کریں, یہ آپ کو پتا نا. تو ابھی تو وہ جیل گئے نہیں تھے, تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے پورے ملک میں آگ لگوا دی, اور اپنے لوگ جو ہیں وہ بچے ینگسٹر جو تیرے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے وہ جیلوں میں ہیں. اس کو ان کی پرواہ نہیں ہے, اس کو فکر ہے اپنی اور اپنی پنکی کی, اس کے علاوہ اس کو پرواہ نہیں ہے. لیکن میں سوچ رہی تھی, میں نے پہلے بھی پچھلے دنوں آپ کو کہا تھا, عمران خان صاحب کے برے دن بھی آ گئے ہیں, کوئی ان کے ساتھ بات بھی نہیں کر رہا, کوئی ان کی پارٹی بھی ٹوٹتی جا رہی ہے. مرشد کہاں ہے؟ مرشد جو ہے نا ان کے, مجھے لگتا ہے کہ تویز اور موکل ہے نا, وہ میرا خیال ہے کوئی کام نہیں کر رہے. اور میں نے تو پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ صرف مرشد کیا مشورہ دیا ہے کہ مرشد بدلنا اور نہ کچھ بدلن بہ جانا. ویسے وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ میں نے دیکھی ہے, ایک نوٹی کوئی چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, کوئی نوٹی آنٹی ہیں, اور ہاں جی ان کے بھی کوئی پروگرام تھے. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا بی بی سی کو, اور اس کے اندر اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اس نے کہا 9 مئی کا تو میں ذمہ داری نہیں ہوں بھائی, میں تو اندر تھا, یہ ذمہ دار جو ہے میری پارٹی رہنما اور کارکن ہے. تو اب ڈوب کے مر جانا چاہیے ان پارٹی رہنماؤں کو اور ان کارکنوں کے لیے, اور ان کے والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. جس شخص کے لیے جو ہے وہ اپنی ان کے بچے اس وقت جیلوں میں ہیں, جس شخص کے لیے جو ہے یہ بچے نے سب کچھ جلا دیا, اور وہ آج آرمی ایکٹ بھگتیں گے, وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو اس وقت اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہائکنگ پہ جانا ہے, پہاڑوں پہ جانا ہے. تو جو بچے آرمی ایکٹ بھگتیں گے, جنہوں نے لمبی لمبی قیدیں بھگتنی ہیں, جو جرم اس نے اس کی محبت میں کیے ہیں, اور وہاں وہ کہہ رہا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں, میری پارٹی کے رہنما اور لوگ ذمہ دار ہیں. اور وہ بی بی سی کی جو خاتون ہے اس نے کہا جی میں نے خود دیکھا ہے آپ کے لوگوں نے گلیلے بھی چلائی تھیں, آپ کے لوگ آگ جلاؤ گھراؤ بھی کر رہے, تو کہا میں نہیں مانتا. تو بھائی جان آپ مانے یا نہ مانے, جو بڑے لوگ ہیں نا انہوں نے سب کچھ اکٹھا کر لیا آپ کا,
اور آپ کے ثبوت جو ہے وہ تقریباً اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ آپ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی پھر پکڑتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں پکڑتے بیکاز ہم پہلے انکوائری ہو رہی ہے, ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے. سو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو پکڑ بندہ ہے پہلے لیں انکوائری بعد میں ہو. اس کے اوپر پکا ہاتھ ڈالنا چاہیے حکومت کو, اور پکا ہاتھ ہی ڈالا جائے گا. اور آپ مانیں یا نہ مانیں, جنہوں نے مننا تھا نا ان کو بہت کچھ پتہ لگ گیا ہوا ہے آپ کے بارے میں, تو آپ اپنی خیر منائیں. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.